بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایسے وقت جب اسلامی مزاحمت کی جانب سے شروع کیے گئے طوفان الاقصی فوجی آپریشن کے مقابلے میں شدید شکست کے باعث صہیونی حکومت کے سیاسی اور فوجی حکام انتشار اور اختلافات کا شکار ہیں، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اولمرت کا کہنا ہے کہ موجودہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ میں شکست کے باعث ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اولمرت 2006 میں صہیونی وزیر اعظم تھا اور حزب اللہ لبنان کے خلاف 33 روزہ جنگ میں شکست کے بعد انہیں معزول کر دیا گیا تھا۔ اولمرت نے امریکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو شدید غلط فہمی کا شکار ہے اور اس کا یہ دعویٰ کہ وہ حماس کی نابودی کے بعد نامحدود مدت تک غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہے، محض ایک وہم و خیال ہے۔ نیتن یاہو شدید ذہنی دباؤ اور انتشار کا شکار ہو چکا ہے اور حماس کے مقابلے میں شکست کے نتیجے میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھنے سے بچنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اولمرت نے مزید کہا کہ اسرائیل اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، اس وقت ہماری پہلی ترجیح عالمی برادری سے مذاکرات کر کے موجودہ صورتحال سے باہر نکلنا ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے سابق اس وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ نیتن یاہو اور اس کی کابینہ کی جانب سے غزہ میں حماس کے خاتمے کے بعد ایک حقیقت پسندانہ منصوبہ پیش کرنے میں تاخیر کے باعث اسرائیل کے مغربی اتحادیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جاسوسی ادارے موساد کے سابق سربراہ نے بھی غزہ جنگ میں نیتن یاہو کے جلد بازی پر مبنی اقدامات پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور غزہ جنگ کو طول دینے سے بھی اسرائیل کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو ہمیشہ اپنے شخصی مفادات کو اہمیت دیتا ہے اور اسرائیل کے قومی مفادات کو بعد میں دیکھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو ایک ناپاک اور نامناسب شخص ہے جسے معزول کر دینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو کی بدولت اسرائیل انتشار کا شکار ہو جائے گا، یا بہتر ہے کہ یہ کہیں کہ انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ اسرائیلی میڈیا بھی اعلان کر رہا ہے کہ غزہ جنگ میں نیتن یاہو کی صورتحال ایسی ہی ہے جیسے 2006 میں حزب اللہ لبنان کے خلاف 33 روزہ جنگ میں اولمرت کی تھی۔ اولمرت نے 2000 میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے شکست کھانے کے بعد جولائی 2006 میں 33 روزہ جنگ کا آغاز کیا تھا، لیکن اس میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے وقفے کے بارے میں حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی غزہ میں بمباری میں وقفوں کے معاہدے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں وقفہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وقفہ غزہ کے عام شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بغیر جنگ بندی نہیں ہوگی، غزہ کے لوگوں کو جنوب میں جانے کے لیے محفوظ راہداریاں دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ساتھ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں بھی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہداء میں ایک 15 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنین میں اسرائیلی فوج کی پرتشدد کارروائیوں میں 20 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 183 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران مزید 243 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد 10,812 ہو گئی ہے، جن میں مجموعی طور پر غزہ میں اب تک 2,918 خواتین اور 4,412 بچے شہید ہو چکے ہیں۔
فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے طبی عملے کو ہدف بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ مزید 2 ہاسپٹل بند ہو چکے ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ غزہ کے 9 لاکھ رہائشی ادویات پناہ گاہ یا تحفظ کے بغیر زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ پٹی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 3 دن میں غزہ میں 8 ہاسپٹل پر بمباری کی ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 18 ہاسپٹل بند ہیں۔ غزہ کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے نہیں بچ سکا۔ اسرائیلی فورسز نے طبی تنصیبات سمیت تعلیمی اداروں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا، جن میں 18 ہاسپٹل، 40 ڈسپنسریاں اور 120 طبی مراکز تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں غزہ کے 60 سکول بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ یورپی ملک بیلجیم نے کہا ہے کہ ان کا ملک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو ہیڈ کوارٹر کے حامل اہم ملک بیلجیم کی، جس نے کہا ہے کہ ہماری حکومت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ بیلجیم کا کہنا ہے کہ فلسطین میں پائیدار اور طویل مدتی امن حاصل کرنا ضروری ہے۔ غزہ میں جانے والی انسانی امداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور بیلجیم فلسطین کے لیے 20 لاکھ یورو کی اضافی امداد دے رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے غزہ میں 3 دن کی سیز فائر کی تجویز دے دی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں یہ وقفہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو باہر نکالا جا سکے۔ غزہ کے لوگوں کو 2 انسانی راہداریاں فراہم کی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وقفوں کے دوران کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی۔ غزہ میں یہ وقفے درست سمت میں اہم اقدام ہے، ایسا امریکہ کا کہنا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر غیر ملکی یرغمالیوں کو رہا کرنے پر تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو لیکن حماس کی قید میں فوجیوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں تمام ہسپتالوں میں فلسطینی جنگجوؤں کی موجودگی میں حقیقت نہیں ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے نمائندے ہسپتالوں میں جا کر خود تصدیق کر سکتے ہیں۔ حماس رہنماؤں کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیلی فورسز کو شدید نقصانات سے دوچار کیا ہے۔ ہر دن کے ساتھ اسرائیلی فورسز کے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیدار کو ہلاک کر دیا ہے۔ حماس رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا منصوبہ روک دے۔ یرغمالیوں سے متعلق حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثوں کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ موجودہ صورتحال یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کسی بھی صورت میں سازگار نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقتصادی تعاون تنظیم سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں مساجد، سکولوں اور ہسپتالوں پر بم گرا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں تمام انسانی اقدار کو کچل رہا ہے۔ صدر رجب طیب نے کہا کہ ہم بحیثیت مسلمان آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے مغربی ممالک دور کھڑے اسرائیلی قتل عام دیکھ رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ مصر نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ دفاع کے حق سے باہر نکل چکا ہے۔ اسرائیل کی بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی پر عالمی خاموشی قابل مذمت ہے۔ مصر نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ الائنس کروانا سیاست میں مداخلت کے مترادف ہے۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے، نہ ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت عوامی مقبولیت کی دلیل ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی پرانے ساتھیوں کے چھوڑ جانے سے کمزور ہوئی، ناراض ساتھیوں کو واپس لایا جائے گا۔ الائنس کرانے کی روایت سیاست میں مداخلت کے مترادف ہے، ایسا دوستو پیپلز پارٹی کا کہنا ہے۔
احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطگی احکامات اکتوبر 2020 میں دیے گئے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی اور لگژری گاڑیاں ضبط ہوئی تھیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں، جبکہ عالمی تنصیبات پر حملے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک دہشت گردی وہ ہے جو غیر ریاستی عناصر ملکی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کر رہے ہیں، اور ایک معاشی دہشت گردی ہے جو IMF اور ورلڈ بینک کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد نہیں کرے گی، ہمارا گھوڑا اکیلا ہے۔ انتخابات پنکچر کیے گئے تو بڑا نقصان ہوگا، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب کچھ پلان ہو رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو سکتی ہے جب ایک پارٹی کے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں؟ وزیر اعظم ہاؤس آج بھی ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں پہلے تھا۔ سلیکشن ہوئی تو ملک کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی الزام تراشی کی سیاست نہیں کرتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری طریقے سے وقت پر انتخابات ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب سیدھے 4 دن جیل میں چلے جاتے تو سیاستدانوں کا قد بڑھ جاتا۔ عدالت سے ضمانت لینے پر نواز شریف کا قد چھوٹا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب سے ہوا ہے، ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ تو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان نے الزام لگایا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے ہمارے خلاف کارروائیاں کروائیں۔ علیم خان کا مزید کہنا تھا کہ نیا پاکستان فراگوگی بنا رہی تھی۔ عمران خان اپنی اولاد سمیت کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ جو اپنی اولاد کا نہیں، اس نے ہمارا کیا ہونا تھا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علیم خان کا مزید کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے گھر والوں پر اور میری بیٹی پر پرچے کٹوائے گئے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ عوام کا ہم پہلے اور بعد میں اپنے بارے میں سوچیں گے۔ ہمیں اپنی زبان سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی کے خلاف بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یقیناً نیا پاکستان بنائیں گے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاست کے جھونسی تھانہ علاقے میں رہنے والے ایک وکیل کے گھر کو منہدم کرنے کے معاملے میں سماعت کے دوران ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پھٹکار لگائی ہے۔ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ایک گھر کی اینٹ لگانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور حکام اسے توڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ ایسے میں ہائی کورٹ نے کہا کہ بلڈوزر من مانی کے لیے نہیں ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایران کے ہم منصب آیت اللہ سعید ابراہیم رئیسی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران رجب طیب اردوان نے ترکی کے راستے آذربائیجان سے اسرائیل کو پہنچنے والی تیل پائپ لائن منقطع کرنے کا اشارہ دیے بغیر تاکید کی کہ غزہ کے حوالے سے اسلامی دنیا مشترکہ موقف اختیار کرے، مل کر ایکشن لے اور اسرائیل پر اپنا دباؤ بڑھائے۔ ترک صدر نے اسرائیل کے ساتھ اپنے گہرے سفارتی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی جانب اشارہ کیے بغیر کہا کہ ترکی غزہ کے حوالے سے ضامن بننے کو مکمل طور پر تیار ہے۔ جرمن ماہرین نے وقت کے مختصر ترین دورانیے کی پیمائش کر لی ہے جو صرف 247 زیپٹو سیکنڈ ہے۔ وقت کی یہ پیمائش ایک فوٹون کی ہائیڈروجن ایٹم کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ 53 پیکو میٹر طے کرنے کے مشاہدے میں کی گئی ہے، جو آج تک کی انسانی تاریخ میں وقت کی مختصر ترین پیمائش ہے۔ اس سے پہلے دوستو، وقت کی مختصر ترین پیمائش کا ریکارڈ بھی جرمن سائنسدانوں نے ہی بنایا تھا جو 850 زیپٹو سیکنڈ تھا۔ نیا ریکارڈ اس سے بھی 3.4 گنا مختصر ہے۔ دوستو، ایک زیپٹو سیکنڈ سے مراد ایک سیکنڈ کے 1 ارب میں حصے کے بھی 1 ارب میں حصے کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی مشکل ہے، ان کے والدین تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے وہ آگے نہیں پڑھ سکتی،
اور پھر اپنی قسمت کو روتی ہیں، انہیں 19 سالہ کومل کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی کومل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 19 سالہ کومل نے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ انہوں نے اوبر ڈرائیور بن کر خود ہی محنت کر کے پیسے کمانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کالج کی پڑھائی کر سکیں اور اپنا خرچہ خود ہی اٹھا سکیں۔ کومل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے والد کی جانب سے اسے سکول جاری نہ رکھنے کا بتایا گیا کیونکہ وہ اس کی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کی جانب سے سکول جانے سے منع کرنے کے بعد بھی کومل نے ہمت نہ ہاری اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ابھی تو کالج جانا ہے، لائف میں بہت کچھ کرنا ہے۔ پیسے کمانے کی غرض سے کومل اوبر کی ڈرائیور بن گئی۔ ان کی کہانی سامنے آئی تو لوگوں نے کومل کی اس محنت کو سراہنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کئی لوگوں نے کومل کو دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمت عطا کرے تاکہ اس کے خواب سچ ہو سکیں۔ کسی نے ان کی پوسٹ کو دیکھ کر ان کا نمبر لینے اور ان کی مدد کرنے کا کہا۔ کومل کی کہانی پاکستان میں حال ہی میں وائرل ہوئی ہے۔ دوستو، کومل کا تعلق دراصل دہلی سے ہے۔ ان کی کہانی ایک خاتون اولیویا ڈے کا سامنے لے کر آئیں۔ انہوں نے گڑگاؤں تک جانا تھا تو انہوں نے اوبر بک کی جس کی ڈرائیور کومل تھی۔ اولیویا نے ہی لوگوں کو اپنی پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ کومل اپنی 12ویں کلاس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ ان کے والد انہیں اسکول سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی خواہش مند تھی، اس لیے انہوں نے کالج کا خرچہ اٹھانے کے لیے خود ہی پیسے کمانے کا فیصلہ کیا اور اوبر ڈرائیور بن گئی۔ کومل کی کہانی دوستو لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو یقیناً لوگوں کو ہمت دلانے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ مہیا کرنے کا باعث ضرور بن رہی ہوگی۔ اگر خود پہ یقین ہو اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو انسان اپنے حالات بدلنے اور اپنے خوابوں کو پانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔